ایک ایسا عمل جس عمل سے 70 سال اللہ رب العالمین آپ کے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ ایک ایسا عمل جس سے 2 سال کے گناہ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین معاف کرے گا۔ ایک وہ سال جو گزر چکا ہے اور ایک وہ سال جو آپ کی آنے والی زندگی میں آنے والا ہے۔ یہ گناہ وہ گناہ ہیں جو آپ نے جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے کیے ہیں، آپ کا ارادہ نہیں تھا گناہ کرنے کا، لیکن گناہ ہو چکا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین سے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ اس کے 2 سال کے گناہ جو ہے وہ معاف کرے گا۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال جہنم کی آگ سے دور رکھے گا۔ تو یوم عرفہ پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر اور اسی طرح سعودی عربیہ کے اندر 9 ذی الحجہ جو ہے وہ منگل والے دن آ رہا ہے۔ آپ خود بھی اپنے بچوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، والدین کو، دوست احباب کو ترغیب دلائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی کو نیکی کی ترغیب دیتا ہے تو اسی کی مثل اس کو اجر ملتا ہے۔ اگر آپ کے ترغیب دلانے سے کسی نے یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیا تو اسی کے برابر آپ کو بھی اجر ملے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ کا کوئی بھائی، آپ کی بہن، آپ کا عزیز، آپ کا دوست روزہ رکھتا ہے تو کوشش کریں آپ اس کو روزہ افطار کروانے کی، آپ اس کو روزہ افطار کروائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ تو یہ یوم عرفہ بہت ایک انتہائی اہم دن ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ میں پڑھ رہا تھا کہ امام اوزائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ والے دن لوگ دعا کرتے ہیں، محدثین سلف صالحین دعا کیا کرتے تھے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ دعا کرتے تھے تو اسی سال میں وہ اپنی دعاؤں کو قبول ہوتے، روزے روشن کی طرح ایسے دیکھتے جیسے کہ صبح صادق ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے صبح طلوع ہونی ہی ہے ایسے ہی وہ اپنی دعاؤں کو قبول ہوتا ہوا دیکھتے تھے۔ تو یوم عرفہ 9 ذی الحجہ بروز منگل روزہ بھی رکھیں، اپنی دعاؤں کو جو ہے اللہ کے حضور بیان کریں، ان دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ آپ کو جو کچھ بھی چاہیے آپ اللہ رب العالمین سے مانگیں، یقین کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا خاتمہ خیر پہ فرمائے، میری اور آپ کی تمام نیک دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔